مسائل میں سے ان جانوروں کی عمریں ہیں، اس میں بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس بھینسا ہے اور اونٹ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں عمر کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو چھوٹا جانور ہے، جو بکرا ہے، بکری ہے، اس میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال میں سے 1 گھنٹہ بھی اگر اس کی عمر کم ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح بھیڑ دمبا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں 6 ماہ کا ہونا، ویسے تو سال ہے لیکن 6 ماہ اگر اس کی عمر ہے اور وہ آپ جانوروں میں اس کو چھوڑیں، فربا ہے، طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے، تو معلوم ہی ہو سکتا ہے کہ وہ سال کے برابر شمار کیا جائے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اس میں گنجائش ہے کہ 6 ماہ والا بھی چل سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، جاموس یعنی بھینس ہے، بھینسا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح اونٹ ہے، اس کی معیار عمر جو ہے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ 5 سال ہے، یعنی یہ عمریں ہیں۔ اب ہم بعض اوقات منڈی میں جاتے ہیں تو ہم دانت کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ دوندا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ اکثر پوچھنے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ دانت، 2 دانت کا ہونا یہ شریعت میں علامت کے طور پہ ہے۔ ہم اس کو تصور نہیں کریں گے، ہم تو تصور کریں گے اس کی عمر کو، معیار کو تصور کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آدمی مال مویشی منڈی میں جاتا ہے تو جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ یقین پہ نہیں ہوتا، پھر وہ دانت کھول کے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو 2 دانت آ چکے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دوندا جانور ہے، اب اس کی قربانی ہے۔ تو دانت کا 2 دانت کا ہونا یہ تو علامت ہے۔ اگر سال پورے یعنی اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو دانت نہیں بھی ہیں تو پھر بھی ہم معیار یہی سمجھیں گے کہ یہ قربانی کے قابل ہے۔ تو دانت کا ہونا یہ اس میں نہیں ہے بلکہ علامات کے طور پہ پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا مسافر پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ مسافر کا مسئلہ وہی ہے جو قصر والا ہے، یعنی ہم اس کو نماز پہ کریں گے جس طرح ایک انسان ہے، قصر مسافر ہے۔ قصر کی علامت یہ ہے کہ 78 کلومیٹر اپنے شہر کی حدود سے تجاوز کر چکا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو قصر نماز پڑھنے والا ہے وہی مسافر شمار ہوگا۔ جس طرح قصر کے احکام سفر میں چلتے ہیں وہی قصر والے احکام قربانی میں بھی چلیں گے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسے ہے۔ یعنی بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے والد والدہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ مرحومین کی ثواب کے لیے کر لیتے ہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ دراصل جو مرحومین ہے وہ ان کی طرف سے نہیں ہے قربانی، وہ تو آپ کی طرف سے قربانی ہے۔ اس لیے کہ اب ایک بندہ فوت ہو چکا ہے، جس طرح میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو میں نے جو ان کو چیز پہنچانی ہے وہ نماز کا ثواب ہے، قرآن پڑھ کے ثواب دینا ہے، نفل پڑھ کے ثواب دینا ہے۔ تو یہ قربانی کا مسئلہ بھی ہے، میں نے پڑھی ہے، قربانی کی ہے، اس کا ثواب میں اپنے والد کو مرحوم کر دوں، یعنی اس کا ثواب مرحمت کر دوں کہ یہ قربانی جو میں نے کی ہے اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے۔ لیکن بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاص کر دیتے ہیں کہ یہ والدہ مرحوم کی طرف سے ہے، یہ والد مرحوم کی طرف سے ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ دراصل یہ مرحوم مرحومہ کی طرف سے نہیں، یہ تو آپ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جس طرح آپ کو ثواب ملے گا اس طرح آپ کے والد مرحوم ہے یا والدہ مرحومہ ہے اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے کہ اس کا بیٹا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اب وہ اپنی قربانی نہیں کر رہا، وہ اپنے باپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، جبکہ باپ اس کا صاحب نصاب نہیں ہے، یا اگرچہ صاحب نصاب ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بیٹا باپ کی قربانی کر رہا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، یہ اس لیے کہ اس نے اپنی قربانی چھوڑی ہے جو واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس نے اپنی قربانی کو چھوڑ کر والد کی قربانی کر رہا ہے یا والدہ کی قربانی کر رہا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ موجب گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی قربانی چھوڑی ہے، اس کی قربانی کا وہ کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ حقیقہ، اب قربانی کے جانور میں حقیقہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اب جس طرح بڑے جانور ہیں اس میں 7 شرکاء ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، یعنی جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو بڑا جانور ہے اس میں جفت ہوگا طاق نہ ہو، طاق ہوگا جفت نہ ہو، یعنی اگر ایک آدمی بڑے جانور میں قربانی کر رہا ہے، پورا ایک جانور بڑے آدمی نے لے لیا، یعنی ایک آدمی نے پورے جانور کو قربانی کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ 2 کر رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، 3 ہے پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی جفت بھی کر رہا ہے، طاق بھی ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی برابری نہیں ہے۔ یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ 5 ہوں گے یا 3 ہوں گے یا 7 ہوں گے تب ہی قربانی ہوگی،
اس میں اگر بڑا جانور ایک آدمی کر رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، 2 کر رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، 3 کر رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کے شرکاء میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ ڈال رہا ہے، یعنی بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے یا بچی کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اس میں اپنے حصے کے ساتھ اگر اپنا حصہ نہیں کر رہا، گنجائش نہیں ہے، تو وہ قربانی کے ساتھ عقیقے کو بھی ملا سکتا ہے کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، تو اس میں وہ حصہ اگرچہ وہ نہ بھی بولے، یعنی جو باقی شرکاء ہیں اس میں نہ بھی بولے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، جو حصہ ڈال رہا ہوں یہ میں عقیقے کی نیت سے ڈال رہا ہوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں عقیقے کی نیت سے بھی درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب۔